الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ سب سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب ہو کر بیٹھ جائیں، یا پھر اگر کسی کو ٹیک لگانے کی ضرورت ہے تو ٹیک سے بھی بیٹھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج جو ہمارا عنوان یہ ہے کہ اتباع سنت کیسے کی جائے، اتباع سنت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کس طرح ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتے ہیں، یا پھر کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جن میں پڑھنے کے بعد اتباع سنت کے بجائے انسان اتباع بدعات کا شکار نہ ہو جائے۔ اتباع اور ابتداء دو چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اتباع یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے فالو کرنا، اور ابتداء سے بچنا یعنی نئی جو چیزیں دین میں وجود پا جاتی ہیں، لوگ جس کو وجود دے دیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے، یعنی کرائیٹیریا کیا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے سنت کو سمجھنے کا اور اس کے بعد پھر سنت پر عمل کرنے کا۔ تو سب سے پہلے ہم انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ سنت کی اہمیت کیا ہے، یا پھر اتباع سنت کیوں ضروری ہے انسان کے عمل میں۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو عمل کے لیے پیدا فرمایا، ہم تمام کو اللہ رب العالمین نے عمل کے لیے پیدا فرمایا۔ قیامت تک ہمارے اپنے اعمال ہی اللہ رب العالمین کے پاس بھیجے جائیں گے۔ عمل کے علاوہ نہ انسان کا جسم اللہ رب العالمین کے کوئی کام آئے گا، نہ انسان کے خیالات کوئی کام آئیں گے، نہ انسان کی آل اولاد کوئی کام آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے جس اہم مقصد کے لیے اور جو چیز ہماری اپنی زندگی میں جتنی نعمتیں ہمارے اپنے پاس ہیں، ان میں سے اگر کوئی نعمت ہم کو قیامت کے روز فائدہ پہنچائے گی، یا پھر اللہ رب العالمین کے دربار میں جس نعمت کی قدر ہے، قیمت ہے، وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ میرے پاس کروڑوں پیسہ کیوں نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کے پاس میری یہ نعمت کام نہیں دے گی۔ ہمارے اپنے خاندان والے کتنے زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے اپنے آل اولاد کتنی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں، یہ آل اولاد ہم کو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے دربار میں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ جو چیز اللہ رب العالمین کو فائدہ پہنچائے گی وہ میرا اور آپ کا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ کلیئر بات ہے، صاف بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ تو عمل کون سا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے جب پیدا ہونے کا مقصد متعین کیا تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ مقصد ہمارا متعین ہے، ہم کو جنت تک پہنچنا ہے، اور اس جنت تک پہنچنے کے لیے راستہ کیا ہونا چاہیے وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے متعین کر دیا۔ ہر قوم میں ہر نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور ہماری اپنی اس امت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بات واضح کر دی۔ اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ ہم کیا دیکھ رہے؟ اتباع سنت کا طریقہ۔ تو سنت کس کو کہتے ہیں؟ وہ طریقہ، وہ راستہ جس کو ہم اختیار کر کے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سنت کہلائی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہلایا۔ اب یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہی کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقصد متعین کرنے کے بعد ہم کو اس بات میں آزاد نہیں رکھ دیا کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان اپنی سوچ اور سمجھ کے حساب سے کسی ایک عمل کو متعین کر لے اور اس عمل کو کرتا جائے، بلکہ اللہ رب العالمین نے راستہ متعین کیا اور بتلایا کہ کون سا کام کر کے ہی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، کون سا کام کتنا کریں گے، کب کریں گے، کیسے کریں گے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے متعین کر دی، جس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا۔ اتباع سنت یعنی سنت کیا ہے؟ ہم جان گئے کہ وہ راستہ جس کے ذریعے میں اور آپ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جو ہمارے لیے بنائی گئی ہے اس جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی اتباع کو لازم قرار دیتے ہوئے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ بازی نہ کرو، فرقوں میں نہ پڑ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے جو راستہ ہمارے لیے رکھا ہے اس کو مضبوطی سے تھامنے کی تعلیم اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو لوگ اتباع سنت کیوں اہم ہے ہمارے لیے، سنت ہی کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے، وہی راستہ اختیار کرنا کیوں ضروری ہے جو اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو بندہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے، اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی کرتا ہے، تو ایسا بندہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے انعام پانے والے انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء اور نیک لوگوں کے درمیان اٹھایا جائے گا۔ قیامت کے روز اگر ہم کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یا پھر کامیاب لوگوں میں شمار ہونا ہے تو اس کی شماریت کے لیے اللہ رب العالمین نے اسی راستے کو رکھا ہے، اور مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان لانے والو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، اور جو تم پر حکمران بن جائیں، جو تم پر خلیفہ بن جائیں، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ اگر کسی مسئلے میں، اگر کوئی بھی مسئلے میں تم کو شکایت ہو کسی بھی طرح کی، تم اپنے خیالات میں بھٹک جاؤ، کوئی رائے دے رہا ہے، کسی کی کوئی رائے ہے، تو ایسے موقع پر فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف لوٹ کر چلے جانا ہے۔ تو یعنی اس سے اہمیت ہمارے سامنے واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ اب دیکھیے قیامت سے پہلے کے جو نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں، ان میں سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کم ہو جائے گی اور ابتداء زیادہ ہو جائے گی۔ ایک وقت تم ایسا بھی دیکھو گے، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کرام سے کہا ایک وقت تم ایسا بھی دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ دیوار پر ٹیک لگائے ہوئے انکار کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ٹیک لگائے ہوئے اپنے پیر پھیلائے ہوئے انکار کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے علم کے اٹھا لیے جانے کی بات اللہ کے نبی نے کی، علماء کے انتقال کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے بعد اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے، اللہ کے نبی نے ان کی صفت یہ بتلائی کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان باتوں پر عمل کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ثم تخلف من بعدهم خلوف يعملون ما لا يؤمرون، ایسی چیزوں کو عمل اپنا بنا لیں گے، ایسی چیزوں کے ذریعے سمجھیں گے کہ یہ عمل ہی اسی کے ذریعے جنت ملنے والی ہے جس کا انہیں حکم نہیں دیا جائے گا، اور ایسے باتوں کو لوگوں کا حکم دیں گے جو وہ خود بھی عمل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے، یعنی دین ایک ہے اور دین سے اس قدر ان کے عمل بھٹکتے جائیں گے، دین سے ایسے وہ نکل کر چلے جائیں گے جس طرح کے کمان سے تیر نکل جاتا ہے۔ کمان سے تیر ایک مرتبہ نکل گیا تو واپس بھی اسی حالت میں لوٹ کر نہیں آ سکتا، اللہ یہ کہ کوئی اور تیر استعمال کیا جائے یا اسی تیر کو دوبارہ استعمال کیا جائے، لیکن ایک مرتبہ تیر کمان سے نکل گیا تو اسی طرح اللہ کے نبی نے مثال دی کہ ایک بندہ قیامت سے پہلے کئی بندے ایسے آئیں گے جو دین سے ایسے نکل کر چلے جائیں گے۔ تو ایسے حالات میں جبکہ بہت سارے فتنے ہمارے اپنے درمیان پائے جاتے ہیں، شہوات کے فتنے ہیں، شبہات کے فتنے ہیں، انسان کے اپنے گھر بار کو لے کر مسائل ہیں، انسان کے اپنے عمل کو لے کر مسئلہ ہے، تو ایسے ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ میں اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے کے احوال بیان کرتے ہوئے مثال دی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، افترقت الیہود علی 71 فرقہ، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وافترقت النصارى علی 72 فرقہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عیسائی رہے، اس کے بعد آنے والی قوم 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، اور میری قوم 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یعنی انہی کے نہج پر چلیں گے، ان کے جیسے شبہات بھی ان کے اتنے دلوں میں آئیں گے۔ شیطان وہی ہے، شیطان تبدیل نہیں ہوا، شیطان کے حربے وہی ہیں، شیطان وہی کام کرے گا جو اس سے پہلے ان کو بھٹکانے کے لیے کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے قیامت سے پہلے کا جو نقشہ کھینچا، جو ہمارے اپنے حالات میں نیا فرقہ وجود میں آتا جائے گا تو تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ اللہ کے نبی نے کہا، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما كان على مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اس چیز پر باقی رہے گا جس چیز پر آج میں اور میرے اپنے صحابہ باقی ہیں. تو اتباع سنت بہت اہم ہے. اتباع سنت کے ذریعے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے. اگر انسان کے نزدیک اتباع سنت نہ ہو، اگر انسان کے پاس اتباع سنت کا جذبہ نہ ہو، یا پھر اللہ کے نبی کی کسی سنت کو معلوم ہونے کے بعد اس سے روگردانی کا مسئلہ اس کے پاس پیش آ جائے، یا پھر کسی سنت کو سننے کے بعد عمل کی جستجو پیدا نہ ہو، ایسا ہونا اللہ رب العالمین کی جانب سے بندے کے عبادت پر مہر لگا دی جاتی ہے. بندے کی عبادت میں جو جذبہ پیدا ہونا چاہیے دل سے، اس پر اللہ رب العالمین کی جانب سے رکاوٹ پیدا کر دی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جیسے ہی معلوم ہو، انسان کے اپنے دل میں اتباع کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی نہیں کرتا، جس بندے میں اتباع سنت نہیں پائی جاتی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے عقاب کے طور پر بیان فرمایا، اس کو سزا کے طور پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں یا پھر بچتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل پیرا ہونے سے، جو اپنے آپ کو دین سے دور رکھتے ہیں، سنتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ کے رب العالمین نے ایسے بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ایسے لوگ ڈریں اس بات سے کہ ان پر اللہ رب العالمین کسی فتنے سے دوچار کر دے. ان تصیبہم فتنۃ او تصیبہم عذاب علیم او یصیبہم عذاب علیم. اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی جو بندہ اتباع سنت سے جی چراتا ہے. ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ سنت کیا ہے، اس کے بعد میں عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اتباع سنت میں نجات ہے اور اختلاف سنت میں. اتباع سنت اگر کوئی بندہ کرے گا سرخرو ہوگا قیامت کے روز. چاہے جائیے کہ ایسے کرنے والے بہت کم پائے جائیں دنیا میں، حالانکہ بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں دنیا میں اتباع سنت کرنے والے، لیکن ایسا بندہ ہی قیامت کے روز کامیاب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین کی ضمانت ہے ایسے بندے کے لیے. تو لہٰذا جو بندہ اللہ کے نبی کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد، سنت کے معلوم ہو جانے کے بعد اس کی مخالفت کرتا ہے اپنے کسی شیخ کی بات کو سن کر، یا پھر اپنے دل کی بات کو سن کر، یا پھر اپنی سستی کی وجہ سے، یا پھر شیطان کے پیدا کیے جانے والے خیالات کی وجہ سے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سزا یہ سنائی کہ دنیا میں فتنے سے دوچار کیا جائے گا، یا پھر وہ اس بات سے ڈرے کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین عذاب العلیم، بہت دردناک عذاب سے اس کو دوچار کرے گا. تو لہٰذا اتباع سنت کی اہمیت ہمارے سامنے آ گئی. تو ہم نے ہمارا اپنا جو عنوان تھا اتباع سنت کا طریقہ، اتباع سنت ہمارے سامنے آئے کہ سنت کیا ہے؟ ایک راستہ جس کے ذریعے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں. اتباع کیوں ضروری ہے، کیوں ہم اللہ کے رسول ہی کی پیروی کریں، وہ بھی ہمارے سامنے بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے وقت ہمارے لیے متعین کیا، اللہ تعالیٰ نے مقصد ہمارے لیے متعین کیا، اور اللہ کے نبی کو ذریعہ بنایا اللہ رب العالمین نے نجات کا. اب اس کے بعد طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیسے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. میں 5 پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں جس کے ذریعے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں پیروی کر سکتے ہیں. ہر ایک بندے کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں پیروی کروں گا، لیکن ہر بندہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا. اس کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. تو یہ جو 5 پوائنٹس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتاؤں گا، ان کو اپنی زندگی میں ہم انشاءاللہ لاگو کرنے کی کوشش کریں گے، جس کے ذریعے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جان پائیں گے اور صحیح معنوں میں اتباع ہم کر پائیں گے. سب سے پہلا ذریعہ جو اتباع سنت کے لیے اہم ہے، سب سے پہلا طریقہ وہ یہ کہ ہم علم حاصل کریں. علم حاصل کریں، علم ہی کے ذریعے اتباع سنت ہم کر پائیں گے. اگر ہم کو معلوم نہیں کہ فلاں چیز سنت ہے، فلاں چیز کا علم ہی نہیں کہ وہ سنت ہے، تو ہم عمل کیسے کر پائیں گے، اتباع کیسے کر پائیں گے؟ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کو راستہ کون سا جانا ہے، آپ صرف ڈیسٹینیشن معلوم ہے لیکن راستہ نہیں معلوم، تو اس جگہ نہیں کسی اور جگہ پہنچ جائیں گے. تو اسی طرح اگر ہم کو معلوم ہو کہ یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے اللہ کے نبی کا، دینی علم کسی انسان کے پاس ہو، تو وہ تمیز کر پائے گا کہ اصل علم کون سا ہے اور فیک علم کون سا ہے، اصل دین کون سا ہے اور لوگوں کی اپنی جانب سے ایجاد کیا جانے والا بدعتوں والا دین کون سا ہے. آپ دیکھیے، آپ نے کئی اپنے اطراف جو ہمارے اپنے دوست احباب ہیں یا پھر اس کے علاوہ خاندان والے ہیں، ان کے پاس بھی آپ کو تہجد گزاری ملے گی، ان کے پاس بھی آپ کو دین کو لے کر ایک طرح کا جذبہ ملے گا.
وہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کریں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کریں، لیکن طریقہ الگ ہے، لیکن ان کا راستہ الگ ہے عمل کرنے کا، ان کا طریقہ الگ ہے، ان کا وقت الگ ہے، ان میں بہت سارا ڈیفرینشیٹ پایا جاتا ہے ہم میں اور ان میں۔ لیکن اخلاص جو انسان کے دل میں ہے، ان کا مقصد جہنم میں جانا نہیں ہے، ان کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کے تیار کردہ جنت میں جانا ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے پیروکار بنیں، وہ بھی اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں اتباع نہیں کر رہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم ان کے پاس نہیں۔ علم اگر کسی بندے کے پاس آ جائے تو حکمت اس کے پاس آتی ہے، علم جس بندے کے پاس آ جائے تو اس بندے کے پاس عمل آتا ہے، جس بندے کے پاس علم آتا ہے دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی سنور جاتی ہے۔ اسی چیز کی کمی ہمارے پاس پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے عمل میں کمزور پائے جاتے ہیں، یا پھر ہمارے اپنے عمل میں بدعات بھی شامل ہو جایا کرتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس بات کی کوشش کرے کہ صحیح علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، صحیح طریقہ اصل اللہ کے نبی کا کون سا ہے جس کو علم شرعی کہا جاتا ہے، دینی علم کہا جاتا ہے، دینی علم سے ہم آپ اتنا ہی دور ہیں۔ دینی علم حاصل کرنے کی جو جستجو انسان کے دل میں ہونی چاہیے وہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم متبع سنت بن جائیں، ہم متبع رسول بن جائیں، اور ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھے انداز سے کوئی متبع سنت نہیں پایا جاتا، ہم جتنی اتباع جتنے اچھے انداز سے کرتے کوئی اور نہیں پایا جاتا۔ لیکن آپ کسی سے سوال کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی نماز کو لے کر، اللہ کے نبی کی سنت کیا تھی، طریقہ کیا تھا لوگوں سے ڈیل کرنے میں، وہ چیزیں ہم کو معلوم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں بہت سارے آپ فائنینشیل مسائل کو لے لیں، بہت سارے لوگ EMIs کا استعمال کرتے ہیں، فائنانس لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں ملوث ہے، کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ حلال ہے، لیکن ان کو اصل چیز معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اس میں کیا ہے، اللہ کے نبی کی سنت اور اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ وہ بھٹکے کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علم نہیں تھا دین کا۔ اگر وہ جان جاتے کہ اللہ کے نبی نے سود کی کیا کیا قسمیں بتلائی ہیں، اللہ کے نبی نے سود کو لے کر کتنی شناعت بتلائی ہے، اگر ان کو یہ چیزیں معلوم ہوتی تو وہ چیزوں سے بچے ہوتے، ان برائیوں سے بچے ہوتے، ان بدعات سے بچے ہوتے، یا پھر ان گناہوں سے بچے ہوتے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات، طریقہ یا پھر ذریعہ جو ہمارے لیے صحیح معنوں میں اتباع سنت قرار پائے گا، وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ علم حاصل کرتا ہے، یا پھر جو بندہ علم حاصل کرنے کی جستجو اور تڑپ اپنے اندر رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے جا بجا احادیث بتلائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ دینی علم حاصل کرنے کی جستجو رکھتا ہے، اس راستے پر نکل پڑتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں جانے کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ کیوں آسان کر دیتا ہے؟ کیسے آسانی ہو جاتا ہے؟ آسان ایسے ہو جاتا ہے کہ ہر عمل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی جو جنت بنائی ہوئی ہے اس سے بندے کی قربت ہوتی جاتی ہے۔ ہر عمل اس کو اللہ تعالیٰ کی جنت سے قریب کرتا ہے، وہ عمل اس کا انفرادی عبادت میں ہو، وہ عمل اس کا اپنی بیوی بچوں کو لے کر ہو، وہ اس کا عمل کاروبار میں لے کر ہو، ہر چیز میں جتنے کام ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں وہ اپنی انفرادی عبادت ہو یا اجتماعی عبادت کا معاملہ، اللہ کے حقوق ادا کرنے کی بات ہو یا پھر انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی بات ہو، تمام چیزوں میں ہم سنت ہی کو فالو کریں گے، اسی راستے پر نکل پڑیں گے، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین جنت میں داخل ہونے کے لیے راستے آسان کر دے گا۔ تو ہم سب سے بنیادی بات علم حاصل کریں، علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ میں خصوصاً یہ بات ہمارے اپنے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو موقع دیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ جس وقت نوجوان بھٹک رہے ہیں، برائیوں سے دوچار ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، یہ نوجوان اللہ کے فضل و کرم سے دین کی طرف آئے ہیں، دین کو لے کر سنجیدہ ہے، دین کو لے کر اپنے اندر ایک قسم کا شوق، جذبہ اور ایک طرح کا سمجھیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف لگن پائی جاتی ہے۔ ایسے بندوں آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ صرف خطبات سن لینے سے، صرف تقاریر سن لینے سے، یا پھر بسا اوقات صرف جمعہ کے خطبے ہی پر منحصر رہ کر ہم مکمل طور پر عامل نہیں بن سکتے، ہم مکمل طور پر صحیح عمل کرنے والا نہیں بن سکتے، ہم مکمل طور پر صحیح معنوں میں بندہ اور اللہ رب العالمین کا جو عبد بننے کی صفت ہونی چاہیے اس درجے تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی آپ دیکھیں، علم کس طرح حاصل کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیویاں تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے تھے،
اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اور عمر بھی کوئی چھوٹی ان کی نہیں تھی. ایسا نہیں کہ بس پڑھنے کی دور تھا، 18-19 سال ان کی عمر تھی، ایجوکیشن کے بعد آئے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ گئے. اتنی ذمہ داریاں ان کے پاس، 2 گھر 3 گھر چلا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی باری انہوں نے متعین کر دی. دیکھیے علم کا جذبہ کتنا ان کے پاس تھا. یہ علم کا جذبہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس قدر خیر ان کے پاس رکھا، حکمت ان کے پاس رکھی. انہوں نے باری متعین کر لی تھی. اپنے پڑوسی صحابی سے کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آپ چلے جانا، ایک دن میں چلا جاؤں گا، پیرالل ہم چلے جائیں گے، ایک دن آپ ایک دن میں. جس دن اللہ کے نبی نے جو بات کہی آپ سنیں گے تو آپ مجھ سے شیئر کریں گے، وہ علمی باتیں آپ مجھے سکھائیں گے، اور جس دن میں گیا میں ساری باتیں آ کر آپ سے کہوں گا. تو یہ جذبہ صحابہ کرام کا تھا. اس کی وجہ سے دیکھیے اللہ کے نبی نے خواب کیا دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں. میں نے دیکھا خواب میں کہ میں دودھ پی رہا ہوں، اور دودھ اس قدر میں پی چکا ہوں کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے. اتنا دودھ میں نے پی لیا کہ میرا دودھ جو پیا ہوا ہو ہر جگہ سے نکل رہا ہے، یہاں تک کہ میرے ناخنوں سے بھی دودھ نکل رہا ہے، رس رہا ہے، نیچے گر رہا ہے. اس کے بعد میں جب دودھ پی چکا ہوں تو میرا جو پیالہ تھا میں نے وہ پیالہ حضرت عمر کو دیا، اور عمر بھی وہ دودھ سے سیراب ہو گئے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے جو خواب دیکھا صحیح حدیث ہے، صحیح ترمذی کی حدیث ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو دودھ ہے وہ علم ہے. علم مجھ میں اتنا آ چکا ہے کہ علم صرف بڑھ رہا ہے لوگوں میں، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے علم کا، اور میرا جو بچا ہوا علم تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دیا گیا. یہ کیسے ہوا؟ ان کی یہ جستجو تھی علم کو لے کر، علم کو لے کر وہ جذبہ ان کے دل میں پایا جاتا تھا، وہ شوق ان کے دل میں پایا جاتا تھا. ان کی عمر کیا تھی؟ ان کی عمر کوئی 20-25 سال نہیں، بلکہ ان کی عمر 40 سے زیادہ ہو چکی تھی. ایسے موقع پر اسلام قبول کیا، اور 40 سال کی عمر میں، جس عمر میں انسان سننے کا نہیں سنانے کا عادی ہوتا ہے، اس موقع پر بھی جا کر اپنے ذانو تلمس طے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر سر خم تسلیم کر دیا کرتے تھے. یہ جذبہ پیدا ہو تبھی ہم صحیح معنوں میں اتباع سنت کر پائیں گے. میں آپ کو آگے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دوں گا. اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ تو پہلی بات بھی، اور بھی تفصیل ہے، ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس جب وہ سنت معلوم کر لے، جب آپ کو کسی بھی حدیث کا علم ہو جائے، جب آپ کو اللہ کے نبی کا طریقہ معلوم ہو جائے، تو اس کے معلوم ہونے کے بعد یہ معلوم ہونا علم ہے، یہ معلوم ہونا علم ہے. تو اس علم کے بعد بندے کے پاس اس پر عمل کرنے کا شوق ہونا چاہیے، اقبال ہونا چاہیے. اس عمل کی طرف بندے کی لپت ہونی چاہیے کہ میں اس عمل کو کروں، میں اس عمل کو کروں. کوئی نئی بات معلوم ہوئی تو ہمارے اپنے دل میں شوق ہو کہ میں اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے اپنے سامنے ہیں. دیکھیے صحابہ کرام سبحان اللہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ آپ نے سنا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ساری لونڈیاں آئے، غلام آئے تھے. حضرت فاطمہ کو جیسے خبر پہنچی، آئی اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی لونڈیاں آپ کے پاس آئی ہیں، غلام آئے ہیں، اور میں کام کرتی ہوں تو تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں پر گٹے آ چکے ہیں اور وزن اٹھایا نہیں جاتا، کوئی ایک غلام مجھے دے دیجئے، میں اپنے ساتھ اس کو، یعنی کام میں میرا ہاتھ بٹائے گا، کام میں کوئی ہاتھ بٹانے والا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس سے بہتر بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، رات میں سونے سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کو 33 بار پڑھ کر، کسی ایک کو 34 بار یا پھر 33 بار پڑھ کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ذریعے 100 کی گنتی پوری کر لو، ساری تھکن دور ہو جائے گی. جتنی تھکن ہے وہ ساری کی ساری تھکن ختم ہو جائے گی. ایک غلام ملے گا چند سالوں کے لیے، اس کے بعد پھر وہی مشقت آئے گی، لیکن یہ کام اگر کرو گے تو عمل کا عمل بھی ہوگا، ثواب کا ثواب بھی ہوگا، اور ساری تھکن بھی اللہ رب العالمین دور کر دے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہیں، جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بات آئی ہے. حضرت علی کہتے ہیں جب یہ بات مجھے پتا چلی تو اس کے بعد کبھی بھی میں اس عمل سے پیچھے نہیں رہا. جیسے ہی یہ بات کا علم مجھے ہوا، اس بات کے معلوم ہونے کے بعد کبھی میں اس بات سے پیچھے نہیں رہا کہ وہ کام نہ کروں، ہمیشہ وہ کام کو کیا کرتے تھے. تو یہ جذبہ صحابہ کرام کے پاس پایا جاتا. جب کبھی کوئی بات انہیں معلوم ہوتی دین کی تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، کبھی اس سے جی نہیں چرایا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اب اس کے بعد آپ دیکھیے ایک اور صحابی کی مثال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند، وہ خواب دیکھتے ہیں رات میں کہ ان کو 2 فرشتے پکڑ کر لے گئے،
لے جا کر کسی ایک آگ کے پاس کھڑا کر دیتے ہیں، آگ کے دہانے پر وہ کھڑے ہیں اور آگ میں جلنے والے لوگوں کو وہ دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قد عرفتہم، میں انہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہیں، یعنی جانے پہچانے لوگ تھے۔ صحابی دیکھتے ہیں کہ جانے پہچانے لوگ آگ میں جھلسائے جا رہے ہیں، تو وہ کون سا زمانہ تھا؟ ہم تو وہ نہیں دیکھے ہوں گے، صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کو آگ میں جھلسایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قد عرفتہم، میں انہیں جانتا ہوں، یعنی مدینہ ہی کے لوگ ہوں گے نا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ آگ میں بہت سارے لوگوں کو جھلسایا جا رہا ہے اور ان کو میں جانتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ آپ اس کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ اس کے بعد صبح ہوتی ہے، صبح ہونے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنا خواب سنائے، لیکن نہیں سنا پاتے۔ اپنے گھر جاتے ہیں، گھر جانے کے بعد سوچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں۔ اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان سے خواب سناتے ہیں اور اللہ کے نبی سے تعبیر پوچھتے ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا خواب سن لیتی ہیں۔ سننے کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ نعم الرجل عبداللہ ابن عمر، ابن عمر بہت اچھا بندہ ہے، لو کان یصلی من اللیل، اگر وہ رات کی نماز پڑھ لے۔ بچہ بندہ وہ اچھا ہے، یعنی عمل ان کا اچھا ہے، اور ان کی اچھائی میں اضافہ ایسے ہو سکتا ہے کہ وہ رات کی تہجد کا اہتمام کر لیں، رات کی نماز کا اہتمام کر لیں۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ بات میں نے اللہ کے نبی سے سنی کہ تہجد کا اہتمام مجھے کرنا چاہیے، کبھی میں تہجد سے پیچھے نہیں ہٹا، ہمیشہ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ اقبال تھا صحابہ کرام کا عمل کو لے کر۔ اتباع سنت ایسے ہوتی ہے، ورنہ صرف علم انسان کے پاس رہ جاتا ہے، اتباع انسان سے نہیں ہو پاتی۔ اتباع سنت کے لیے عمل کا جذبہ انسان کے لیے ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے، یہ تو جذبانی شوق اچانک انسان کے پاس آ جائے، انسان آگے پیچھے کچھ نہ سوچے، صرف عمل ہی کو انسان اپنے نشانے پر رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ اگر صبح و شام 12 رکعت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں کیا کرتا ہے؟ محل تیار کرتا ہے، جنت میں محل اللہ رب العالمین تیار کرتا ہے۔ تو یہ جب حدیث سنی تو صحابیہ بیان کرتی ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ اس پر عمل کیا کرتی تھی۔ وہ حدیث ہم کو بھی معلوم ہے، لیکن وہ عمل کا اقبال ہم سے نہیں ہو پاتا، وہ عمل کی طرف جستجو، عمل کی طرف لپک، عمل کی طرف شوق، اور شوق سے اس عمل کو انجام دینا ہم سے نہیں ہو پاتا۔ ہم فرض نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک طرح سے سستی ہمارے اپنے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ صحیح اتباع کا طریقہ نہیں ہے۔ صحیح اتباع کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے دلوں میں شوق ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتباع کرتے ہوئے ہمارے اپنے دل میں عقل کو ہم زیادہ ترجیح نہ دیں۔ عمل کے مقابلے میں، اتباع سنت کے مقابلے میں انسان اپنی عقل کو زیادہ ترجیح نہ دے۔ انسان یہ دیکھے کہ طریقہ رہا اللہ کے نبی کا، بس ہم عمل کریں گے۔ مثال کے طور پر 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے یا پھر عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، واقعہ ان سے مروی ہے۔ طواف کے دوران انہوں نے حجر اسود کو دیکھا۔ حجر اسود کو دیکھنے کے بعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم صرف پتھر کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے، صرف تم پتھر ہو، میں جانتا ہوں۔ لا تضر ولا تنفع، انہوں نے کہا کہ نہ تم نقصان پہنچاتے ہو تو نہ تم نفع دیتے ہو کہ تم سے قریب جانا چاہیے، بلکہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بوسہ دیتے ہیں، صرف اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہوئے ہی میں بوسہ دیتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے جو بات کہی تھی کہ جو علم مجھ میں، یعنی جو علم بچ گیا تھا، وہ علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا گیا تھا۔ وہ علم کا نتیجہ ہے کہ یہ عمل میں درستی ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم صرف پتھر ہو، تمہارے پاس نہ نقصان ہے، نہ نفع ہے، نہ کوئی چیز کر سکتے ہو، صرف اللہ کے نبی کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا، اس عمل کی اتباع کے ذریعے میں بوسہ دیتا ہوں، ورنہ میرے پاس کوئی رغبت نہیں پائی جاتی تم کو لے کر۔ تو یہ عمل کو لے کر انسان کے پاس جذبہ ہونا چاہیے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ صرف پتھر ہے، کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ہم کو لباس رکھنا چاہیے، انسان یہ نہ سوچے کہ ٹخنوں پر نیچے رکھنے سے میرے اندر تو تکبر نہیں آتا، میرے اندر تو تکبر نہیں ہے تو میرے لیے کہاں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی بات کہی جاتی ہے، یہ تو حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس یہ چیز پائی جاتی ہے، تکبر پایا جاتا ہے، اور ہمارے اندر کوئی تکبر نہیں ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں گے تو آپ نے گویا اپنی عقل کو بڑا سمجھا اور حدیث کو آپ نے اس کے سامنے ترک کر دیا۔ تو انسان اپنی عقل نہ دوڑائے، کسی بھی عمل کی علم انسان کو ملے
تو اس کے بعد عقل نہ دوڑائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے۔ اسی طرح ایک اور مثال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انسان عقل زیادہ نہ دوڑائے دین کو لے کر، اللہ کے نبی کی اتباع کو لے کر۔ اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول جب پہلی مرتبہ عمرے کے لیے آپ نے جانا ہوگا کہ جب انسان طواف کرتا ہے تو طواف کرتے ہوئے رمل کا حکم دیا گیا، تھوڑا تیزی سے انسان دوڑے، تھوڑا سا واکنگ یعنی جاگنگ جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح کرنے کا حکم دیا گیا، تھوڑا تیز انسان کرے، اس بات کا حکم ہے طواف کے دوران۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہو چکا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، تو اس موقع پر انہوں نے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا تھا، گویا حضرت عمر کے خلافت کے دور کا یہ واقعہ ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ رمل آج کیوں ضروری ہے، رمل کا حکم اللہ کے نبی نے کیوں دیا تھا۔ آپ دیکھیے وہ بیان کرتے ہیں خود کہ جب پہلی مرتبہ عمرے کے لیے صحابہ کرام آئے تھے تو مکہ والوں نے واپس بھیج دیا تھا، اس کے بعد وہ صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد پھر واپس صحابہ کرام نیکسٹ ایئر جب اللہ کے نبی عمرے کو لے کر آئے صحابہ کرام کو، تو جب اللہ کے نبی آئے تو صحابہ کرام طواف کر رہے ہیں، سلو طواف کر رہے ہیں، تو کفار دیکھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو کتنا سست ہو چکے ہیں، کتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ صحیح سے چلا بھی نہیں پا رہا، صحیح سے چل بھی نہیں پا رہے، کتنے کمزور ہو چکے ہیں مسلمان یہاں سے نکل کر۔ اللہ کے نبی تک جب یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم تیزی سے طواف کرو، تیزی سے اپنی طاقت و قوت دکھاؤ اور تیزی سے طواف کرو، اس کو رمل کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو اللہ کے نبی کا ایک حکم سنا، صحابہ کرام ویسے ہی طواف کیے اور یہ اس کے بعد سنت جاری ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کفار تھے، کفار جب مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھ کر یہ بات کہے تب یہ حکم دیا گیا تھا۔ آج کہاں کے کفار ہیں، کوئی بھی کافر نہیں دیکھتا مسلمانوں کو دیکھ کر، اور یہ بات کاؤنٹ بھی نہیں کرتا، یہ تانا بھی نہیں دیتا کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں۔ تو آج کے دن کس بات کی ضرورت ہے رمل کی، اطمینان سے طواف کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں دیکھیے انہوں نے علم بھی سکھا دیا کہ اللہ کے نبی نے کیوں کہا تھا، اس کے بعد انہوں نے اشکال بھی رکھ دیا کہ کسی مسلمان کے ذہن میں شکایت آ سکتی ہے، اور اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا۔ اس کا جواب بھی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں آج رمل کی، نہ کفار ہیں نہ ان کے تانے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں، قد امنا ان کے الفاظ ہیں کہ ہم امن ہو چکا ہے، ہم سارے کا سارا مسلمان وہ علاقہ ہو چکا ہے، تو کوئی کافر آ کر نہیں دیکھے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو عمل کیا، ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ جاری رکھیں۔ اللہ کے نبی کے درمیان تیزی سے ہم نے طواف کیا تھا، دوڑتے ہوئے ہم نے طواف کیا تھا، تو ہم اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ بعد میں ہم چلتے ہوئے طواف کریں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ جو عمل جاری تھا وہ تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ عقل انسان اپنے عمل کے دوران، اتباع سنت کے دوران انسان عقل کو نہ لائے، بلکہ اتباع سنت کے سامنے اپنا سر خم تسلیم کر دے۔ ہم کو جیسی معلوم ہو کہ یہ سنت ہے تو سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اپنے دل میں آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اب دیکھیے ایک اور مثال میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بتانا آپ کے لیے، میں یہ بتانا نہیں، مثالیں دینا اس لیے ضروری ہے کہ ان مثالوں کے ذریعے انسان کو بار بار کبھی ایک مثال یاد آئے تو نیکسٹ ٹائم کوئی اور مثال یاد آتی ہے۔ مثالوں کے ذریعے انسان کے دل میں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید میں جہاں بجا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا ذکر کیا ہے، ان تمام کا مقصود یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل دین پر مطمئن رہ سکے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب جنازہ پڑھتے تو جنازہ پڑھ کر وہیں پر رہ جاتے، قبرستان تک نہیں جایا کرتے تھے، جو ہمارا اپنا اکثر معمول ہے کہ ہم جنازہ مسجد میں پڑھتے ہیں لیکن قبرستان تک ہم نہیں جاتے تدفین کے لیے، صرف ہم تجہیز میں ہوتے ہیں، ساتھ نماز پڑھانے تک ساتھ ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی معمول تھا۔ جب ایک صحابی نے ان کو دیکھا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں تو انہوں نے حدیث سنائی اللہ کے نبی کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من شہید الجنازہ، جو بندہ جنازے میں شرکت کرے اور اس کے بعد کہ جنازے کی اتباع کرے، جنازے کے پیچھے پیچھے جائے یہاں تک کہ وہ سارا معاملہ ختم ہو جائے، اللہ کے نبی نے کہا فلہ قیراطان، اس کے لیے 2 قیراط ہیں، اس کے لیے 2 بڑے بڑے پہاڑوں کو ثواب میں اللہ رب العالمین کے لیے دینا، یا پھر صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ تو جب انہوں نے حدیث سنی ان کو تعجب ہوا کہ آج تک میں نے حدیث نہیں سنی۔ اس کے بعد پھر وہ مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہاں یہ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا جو بندہ جنازے میں شرکت کرے اور تدفین میں شرکت کرے، ایسے بندے کے لیے 2 بڑے بڑے پہاڑ صدقہ کرنے کے برابر ہیں۔ تو اتنا افسوس وہ کرتے ہیں
اتنا افسوس وہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کتنے قیرات میرے ضائع نہیں ہوئے، کم ضیعنا قیراتا، کم ضیعنا قیراتا، بار بار وہ کہتے رہے کہ کتنے قیرات مجھ سے ضائع ہو گئے، یہ عمل میں نے نہیں کیا، کتنا ثواب مجھ سے ضائع ہو گیا۔ جیسے ہی حدیث سنے، جیسے ہی سنت معلوم ہو، جیسے ہی اللہ کے نبی کا طریقہ معلوم ہو، اس پر عمل کرنے کا جذبہ انسان کے دل میں آئے۔ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے اور یہ صحیح معنوں میں اتباع کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے کیا کہی تھی؟ سب سے پہلی بات میں نے اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ علم حاصل کرنا، پہلی چیز علم حاصل کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کو معلوم ہونے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کا شوق اور جذبہ ہونا۔ اگر ممکن نہیں ہے پھر بھی جذبہ تو اپنے دل میں رکھ سکتے ہیں، وہ جذبے کو ہم مرنے نہ دیں، اس کی اہمیت کو ہمارے اپنے دل میں گھٹنے نہ دیں، بلکہ وہ اہمیت ہمیشہ رہے۔ کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین موقع بنائے گا اور وہ عمل ہم کر پائیں گے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے کہا کہ جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے، تعدل حجۃ معی، میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جو بندہ رمضان کے موقع پر عمرہ کرتا ہے، اس کو میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم جا سکیں، کسی کے پاس ہو تو وہ فوری نکل کر جائے، اس لیے کہ حدیث معلوم ہو گئی۔ تو جس بندے کے پاس نہ ہو وہ اس بات کو ہم تو نہیں کر سکتے، مایوس نہیں ہونا، بلکہ کوشش ہم کریں کہ کس طرح ہم کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسباب پیدا کرے گا اور اللہ رب العالمین آسانیاں اس میں پیدا کرے گا۔ یہ تو دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اتباع سنت میں نہ زیادتی کرنی ہے نہ نقصان کرنا ہے، نہ زیادتی کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے۔ اگر بندہ اس عمل میں زیادتی کا شکار ہو جائے تب بھی اللہ کے نبی کی اتباع سے باہر نکل جاتا ہے، اور اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کے عمل میں کمی کرتا ہے تب بھی وہ بندہ صحیح راستے سے نکل جاتا ہے۔ 3 صحابہ کرام ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یا کسی اور امہات المؤمنین میں سے آئے، آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کے عمل کے بارے میں کہا، پوچھا اللہ کے نبی کے عمل کے بارے میں۔ جاء ثلاثة رهط الى ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم يسألون عن عملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها وقال اما انا فاصلي الليل ابدا، وقال الاخر اما انا فاصوم النهار ابدا، وقال الاخر اما انا فلا اتزوج ابدا۔ جب تک اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو تینوں آئے، آ کر انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی کے عمل کے بارے میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی کیسے کیسے عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے گویا سمجھا کہ اللہ کے نبی کا عمل کم ہے۔ ان کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ اللہ کے نبی کا عمل اتنا کم ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی رات بھر تہجد پڑھتے ہوں گے، حالانکہ اللہ کے نبی کا ایسا معمول نہیں۔ اللہ کے نبی کچھ گھنٹے نماز پڑھتے تو کچھ گھنٹے آرام کیا کرتے، اور اللہ کے نبی کبھی روزہ رکھتے تو کبھی روزہ نہیں رکھتے۔ یہ چیزیں دیکھ کر وہ سمجھنے لگے کہ اللہ کے نبی کا اتنا کم عمل، کأنہم تقالوها، انہوں نے اس چیز کو بہت کم سمجھا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی کے پاس یہ بات پہنچی کہ انہوں نے، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، رات کو کبھی نہیں سوں گا، ہر رات میں تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کریں گے تو ذمہ داریاں بڑھیں گی اور عمل سے انسان جی چھڑائے گا۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی کو اس بات کی خبر پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا، اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ رب العالمین کی قسم، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی قسم کہ میں تم سے زیادہ اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دل میں رکھنے والا ہوں، تم سے زیادہ خوف اللہ رب العالمین کا میرے اپنے دل میں پایا جاتا ہے۔ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، سب سے زیادہ تقوی میرے اپنے دل میں پایا جاتا ہے۔ ولکن اصوم وافطر واصلی واقف واتزوج النساء، اللہ کے نبی نے کہا اتنا زیادہ خشیت، اتنی زیادہ تقوی رکھنے کے باوجود بھی میں کبھی رات کو سوتا ہوں، کبھی رات کو تہجد بھی پڑھتا ہوں، کسی دن میں کھاتا پیتا بھی ہوں، کسی دن میں روزے سے بھی گزارتا ہوں، اور میں نے نکاح کیے ہوئے ہیں۔ یعنی نکاح کرنا ایسا نہیں کہ عبادت سے دور کرے گا، بلکہ نکاح کرنے کے بعد بھی انسان عمل کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے عمل سے رغبت اختیار کرتا ہے، میرے عمل سے جی چراتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس کو ویسے نہیں اپناتا جیسے میں نے کیا، فلیس منی، ایسا بندہ میری امت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے، نہ زیادتی کرنی ہے نہ کمی کرنی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسے ہی اس کو اپنانا ہے۔ اب اس کے بعد چوتھی اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جو طریقہ ہے اس میں وقت کا مطابقہ ہونا ضروری ہے۔
وقت جس وقت پہ اللہ کے نبی نے کیا اس وقت پہ کرنا ضروری ہے، جس مقام پر اللہ کے نبی نے کیا اس مقام پر کرنا ہے، اور جس کیفیت کے ساتھ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا اس طریقے پر کرنا ہے۔ اس کی میں مثالیں دیتا ہوں، شیخ وقت تو زیادہ نہیں ہونا، بتا سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد دیکھیے متابعۃ الوقت والمقام والکیفیہ۔ اب اس کے بعد تین چیزیں، وقت میں برابری ہونا، اللہ کے نبی نے جس وقت جو عمل کیا اسی وقت پر کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد درود پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ درود پڑھنے کا وقت کب ہے؟ اذان ہونے کے بعد۔ ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی نے جیسے ہی اذان ہو جائے دعا پڑھنی ہے، دعا پڑھنے کے بعد یا دعا پڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اب دیکھیے وقت بدل گیا، وقت کیا ہو گیا؟ آج کل لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اور وہ بھی صحیح درود نہیں پڑھتے، اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں۔ تو ایسا کرنا اتباع سنت نہیں بلکہ مبتدع السنہ و قرار پائے گا، بدعتی و قرار پائے گا۔ اتباع اسی میں ہے جس وقت اللہ کے نبی نے عمل کیا اسی وقت ہم وہ عمل کریں۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر جو عمل کیا اسی مقام پر کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اتباع نہیں بلکہ ابتداع ہو جائے گی، اللہ کے نبی کی پیروی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی مخالفت ہو جائے گی اور بدعت قرار پائے گی۔ کیسے؟ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز کے بعد اللہ کے رسول نے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا، اور اس قدر حکم دیا کہ کوئی بندہ اگر نماز سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز بغیر فاتحہ کتاب کے یعنی سورہ فاتحہ کے شروع ہو ایسی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اب دیکھیے بہت سارے لوگ نماز میں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، لیکن کھانے پر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کا مقام کون سا ہے؟ نماز شروع ہونے کے بعد۔ وہ لوگ سورہ فاتحہ کہاں پڑھتے ہیں؟ کھانوں پر۔ تو یہ بدعت قرار پائے۔ اللہ کے نبی نے جس جگہ پر وہ کام کیا ہے اس جگہ پر ہم کام کریں، جس وقت اللہ کے نبی نے کام کیا ہے اس وقت وہ ہم کام کریں۔ اس کے بعد جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کام کیا اس طریقے سے ہم کو کرنا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی نے جو کام کیا ہے، اگر سمجھیے کہ ہمارا وقت بھی سیم ہے اللہ کے نبی نے جو کام کیا، اور ہمارا طریقہ بھی یعنی کیفیت بھی سیم ہے، لیکن اس کا طریقہ بدل جائے تب بھی وہ چیز بدعت قرار پائے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، میں آسان مثالیں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی نے انفرادی ذکر کرنے کا حکم دیا۔ بہت سارے ذکر، اب دیکھیے وہاں پر اتنا ذکر ہمارے سامنے موجود ہے، اتنی ساری دعائیں ہم کو پڑھنا ہے، وہ بھی انفرادی پڑھنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اجتماعی دعا کرتے ہیں، ذکر ہی وہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہی کو وہ یاد کر رہے ہیں، اسی مقام پہ کر رہے ہیں جس مقام پہ اللہ کے نبی نے کیا، نماز کے بعد ہی کیا، جس وقت اللہ کے نبی نے کیا اسی وقت پر کر رہے ہیں، لیکن کیفیت بدل گئی، طریقہ بدل گیا۔ اللہ کے نبی نے انفرادی حکم دیا تھا، وہ لوگ اجتماعی طور پر یہ کام کرنے لگ گئے، تو یہ چیز سنت نہیں، اتباع سنت نہیں بلکہ بدعت قرار پائے گی۔ الابتداء قرار پائے گا، وہ چیز اتباع قرار نہیں پائے گی۔ تو یہ تین چیزوں کا خصوصاً ہم اہتمام کریں، وقت وہی ہونا چاہیے، جگہ وہی ہونی چاہیے، اور کیفیت یا پھر طریقہ وہی ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد پانچویں اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم کبر سے بچیں۔ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ذکر کی جائے، سنانے والا کوئی بھی ہو، جب کبھی اللہ کے نبی کی حدیث سنائی جائے، ہم عاجزی و انکساری اپنے سامنے لائیں، کتنا ہی غصے میں ہم کیوں نہ ہو۔ جب ہمارے سامنے حدیث بیان کی جا رہی ہے، سنانے والا دشمن ہی کیوں نہ ہو، جب وہ کہتا ہے قال اللہ قال رسول اللہ کذا و کذا، اللہ کے نبی نے ایسے کہا، ہم عاجزی و انکساری نہ لیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے سامنے کبر نہیں ہونا چاہیے۔ اتباع سنت کے لیے انتہائی اہم چیز ہے۔ اگر بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی متبع کیوں نہ ہو، لیکن کسی بھی معاملے میں اللہ کے نبی کی حدیث کے سامنے اپنی آواز اونچی کر کے بات کرتا ہے، یا پھر اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کرتا ہے اپنی کسی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، تو ایسے بندے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا فَحَبِطَ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ سورہ حجر میں اللہ رب العالمین نے ساری تفصیل اس کی ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں سے کہا گیا، تو ہمارے لیے تو اور بھی بہت زیادہ ہے۔ سمجھیے کہ صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے اتنے چہیتے تھے، یعنی کبر نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا۔
اب اس کا ضمیر جاگ گیا، غلط ضمیر ہے وہ، بے ضمیری ہے، ضمیر جاگ گیا، وہ یہ کہنے لگا کہ مجھ کو روکو گے، یہ کون ہوتے ہیں مجھ کو روکنے والے؟ وہ یہ کہنے لگا ایکسکیوز کرتے ہوئے، بہانہ نکالتے ہوئے کہنے لگا کہ میرے رائٹ ہینڈ میں درد ہے اس لیے میں اس سے کھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بد دعا دیتے ہوئے کہا کہ تیرا ہاتھ کبھی نہ اٹھے، اور اس آدمی کا ہاتھ کبھی نہیں اٹھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام سے اللہ کے نبی نے کہا ما منعہ الا الکبر، اس آدمی کو صرف تکبر ہی نے اس بات سے روکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں درد نہیں تھا، اس کو کوئی فزیکل فالٹ نہیں تھا، بلکہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کچی پائی جاتی تھی، اس کو تکبر نے روکا اس عمل سے، یعنی میرے حکم سے عمل، میرے حکم پر عمل کرنے سے تکبر تھا اس کو جو روکا ہوا تھا۔ تو دیکھیے اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی کے حکم کے سامنے تکبر کرتا ہے تو ایسا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا بھی شکار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اعمال بھی اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آخری اور اہم بات یہ ہے کہ اتباع سنت کے لیے انسان کے اپنے دل میں بار بار جذبہ ہو اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اللہ رب العالمین ہی انسان کو سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارادے کے علاوہ، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے علاوہ انسان کتنا ہی جستجو کیوں نہ کر لے، اللہ رب العالمین اس راستے پر نہیں لگاتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بار بار کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، کہ عمل پر ثابت قدمی، انسان کو دین پر ثابت قدمی اللہ رب العالمین ہی عطا کرتا ہے۔ یثبت اللہ، اللہ رب العالمین ایمان لانے والوں کو بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، اس دنیا میں بھی عمل پر ثابت قدم رکھتا ہے، اتباع سنت پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو ثابت قدم رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، خود اللہ کے نبی بار بار دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں صبح و شام کی جو دعائیں ہیں اس میں بات شامل ہے، اللہ کے نبی دعا میں کہتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، تو بار بار ہمارے اپنے دل میں دعا ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین ہی سے ہم طلب کریں، اے اللہ تعالیٰ جو سیدھا راستہ ہے وہی ہم کو بتا، جو تیرے نبی کی سنت ہے اسی کی پیروی کا جذبہ ہمارے اپنے دل میں پیدا کرے۔ اے اللہ رب العالمین جتنے اب تک کوتاہیاں ہم سے ہوئی یا پھر جو غلط کام ہم نے کیے، ان تمام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے کی طرف آنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خلاصے کے طور پر میں 2-4 منٹ میں آپ کو اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں سارے عنوان کا۔ پہلی بات یہ ہے کہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں آپ میں سے، سنت کس کو کہتے ہیں؟ جی سنت آپ تھے نا اسٹارٹنگ سے، ہاں بلو شرٹ، ہاں نبی کا وہ طریقہ، نہیں وہ طریقہ جس کے ذریعے ہم جنت حاصل کر سکیں۔ جنت کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اس عبادت کو کیسے طریقے پر کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ، تو وہ سنت کہلائے گا۔ اس کی اتباع کیوں ضروری ہے؟ ہم تمام کے سامنے ہیں، اتباع اس لیے ضروری ہے کہ قیامت کے روز اسی کے ذریعے نجات ملے گی۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ رب العالمین نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو بندہ اللہ کے رسول کی اور اللہ رب العالمین کی اتباع کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، عظیم کامیابی سے، بہت بڑی کامیابی سے اللہ رب العالمین اس کو سرفراز کرے گا۔ تو اتباع اس لیے اہم ہے کہ وہی راستہ ہے جو ہم کو جنت تک لے جائے گا۔ اس کے بعد طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ جی علم حاصل کرنا ہے۔ سنت کیا ہے؟ قرآن مجید کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول نے اس معاملے میں کیا تعلیم ہم کو دی ہے، صحابہ کرام پہ اس معاملے میں کیا عمل تھا، وہ ہم معلوم کریں۔ علم وہی ہے، قرآن مجید کا علم، احادیث کا علم اور فہم سلف نے اس کو کس طریقے سے سمجھا۔ اس میں ایک بات ہم یہ بھی یاد رکھیں، علم حاصل کرنا ایک لمبی ٹاپک ہے، صرف ایک بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اس میں تلقی جو علم کی ہے، علم کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ علماء کے ذریعے۔ ہم اپنی جانب سے کتابوں کے ذریعے کبھی علم نہیں پہنچا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں صحابہ کرام کو علم سکھایا کرتے تھے، ان صحابہ کرام نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا۔ سارا جو علم پہنچا ہے وہ سینوں بسینے پہنچا ہے۔ تو یہ جو سینے سے بسینے نے جو جن کے اساتذہ پائے جاتے ہیں، جو جن کے پاس تقویٰ ہے، جن کے پاس عمل ہے، جن کے پاس صحیح علم پایا جاتا ہے، ایسے علماء کے پاس ہم جائیں۔ ایسے بندہ نہیں جو بالکل دنیا سے کٹا ہوا، صرف کتابوں میں پڑھا ہوا، کتابوں کے ذریعے لوگوں کو دلائل بتائیں۔ ان کے پاس علم تو ہوگا لیکن صحیح علم نہیں ہوگا، علم صحیح بھی ہوگا لیکن عمل کو لے کر وہ جذبہ نہیں ہوگا، یا پھر وہ طریقہ نہیں ہوگا جو طریقہ کہ اللہ کے نبی سے علماء کے ذریعے چلتا ہوا آ رہا ہے۔
علم حاصل کریں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جیسے ہی وہ بات سنیں، جیسے ہی اس بات کا علم ہو، ہم عمل کی طرف اپنے دل میں شوق پیدا کریں، وہ کتنی مشکل عبادت کیوں نہ ہو، پھر بھی ہمارے اپنے دل میں ہم خواہش رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس درجے تک پہنچائے کہ میں وہ عبادت کر پاؤں۔ یہ جذبہ ہمارے اپنے دل میں ہونا چاہیے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہم نے دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عبداللہ ابن عمر کی، اور بھی بہت ساری۔ اس کے بعد تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم عمل کے ساتھ نہ کمی کریں نہ زیادتی کریں، جیسے اللہ کے نبی نے کیا ویسے ہی ہم کریں۔ پانچویں اور اہم چیز جس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں وہ یہ کہ وقت میں مطابعت ہو، وقت وہی ہو جو اللہ کے نبی نے کیا، مقام وہی ہو، جگہ وہی ہو جو اللہ کے نبی نے کی، اور طریقہ وہی ہو جس طریقے سے اللہ کے نبی نے کیا۔ اگر ان تین چیزوں میں مطابعت نہیں ہوگی تو ایسا کام عمل نہیں بلکہ بدعت قرار پائے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے چھٹی اور اہم چیز یہ ہے کہ ہم کبر سے بچیں، تکبر سے بچیں۔ تکبر اگر ہمارے اپنے دل میں آ گیا، ہم کتنا ہی عمل کیوں نہ کرنے والے ہوں، ہم کتنا ہی عمل کیوں نہ کرنے والے ہوں، ہم کسی بھی معاملے کو لے کر اللہ کے نبی کی تکبر میں مبتلا ہو گئے، اپنی زبان سے ایسے تکبرانہ جملے ہمارے نکل گئے، تو ایسا کرنا اللہ کے نبی کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی اور انسان کے عمل کے ضائع ہونے کی بات ہوگی۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم دعا خصوصاً اللہ رب العالمین سے کرتے رہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہی انسان کے دلوں کو ثابت قدم رکھنے والا ہے، دلوں کو پھیرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح احادیث کو جاننے، صحیح علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین اتباع سنت کا جذبہ ہمارے اپنے دل میں جگا، اور اللہ رب العالمین اتباع سنت کے صحیح طریقوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمارے اپنے دل میں پیدا کر۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔